السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا ہمارا عقیدہ کورس کا یہ چھٹا اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم ڈاکٹر شفیق الرحمان کی جو کتاب ہے تجدید ایمان، اس کا جو آخری چیپٹر ہے اسلام میں سنت کی اہمیت، اور جس میں ایک منہج صحابہ کا کیا مقام ہے، یہ بحث بھی شامل ہے، اس چیپٹر کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج جو سب سے پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم پر نازل کیا ہے اسلام کے اندر، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے ساتھ دنیا میں بھیجا، آپ کو رسالت کے ساتھ مخصوص فرمایا اور آپ پر قرآن نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 کے اندر ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول کی دو ذمہ داریاں بتائی گئیں۔ ایک تو کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، قرآن کا جو متن ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اور جس ترتیب پر بندوں کو بتانے کا حکم دیا ہے، اس ترتیب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ امت کو پہنچا دیا۔ یہ آپ کو پہلا حکم دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اس قرآن کا جو معنی ہے، جو ایکسپلینیشن ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، جو تشریح ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے۔ یہ دو ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اور آپ نے ان دونوں کو امت تک پہنچایا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ایکسپلینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، قرآن کی جو تشریح اللہ کے رسول نے کی، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے معاملات میں اللہ کے رسول نے جتنی باتیں بھی بتائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتائی ہیں، اس میں آپ کی اپنی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، وہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم پلٹا دو، لوٹا دو۔ لہٰذا اسلام جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کا نام ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا نبیوں کے اوپر جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں، ان آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی نبیوں کے اوپر کسی قسم کی وحی آتی تھی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی نبیوں کے اوپر وحی آتی تھی۔ مثال کے طور پر خواب کی شکل میں بھی کبھی کبھی نبیوں کے اوپر وحی آتی تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ خواب میں آیا، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 105 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو خواب میں بتائی گئیں۔ آپ نے خواب دیکھا ایک مرتبہ کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر کے آپ عمرہ کرنے کے مقصد سے نکلے۔ حدیبیہ کے نام کی جگہ پر آپ کو روک دیا گیا، صحابہ کو روک دیا گیا۔ پھر بعد میں مشرکین سے صلح ہوئی اور صلح میں یہ طے کیا گیا کہ اگلے سال آپ لوگ واپس آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ تو بعض صحابہ کو بڑا تردد ہوا کہ اللہ کے رسول نے تو اس سال خواب دیکھا ہے اور اب ہم اگلے سال عمرہ کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورہ فتح کی آیت نمبر 27۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو برحق کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، انشاءاللہ تم لوگ امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ اگلے سال مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ گویا اس خواب میں جو اللہ نے اپنے رسول کو دکھایا، اس کی تعبیر یا اس خواب میں جو حکم دیا گیا تھا وہ اگلے سال پورا ہوگا۔ تو نبی کو خواب کے ذریعے بھی وحی کی جاتی ہے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی دوسری کوئی وحی نازل ہوتی تھی اور اس کے ذریعے احکامات نازل ہوتے تھے؟ جی ہاں، قرآن وحی جلی ہے، یعنی بالکل واضح اور کلیئر
وہی ہے، اور ایک وہی خفی ہوتی تھی، سیکرٹ وہی ہوتی تھی جو آپ کے اوپر ہوتی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آپ جب مدینہ آئے تو 15 یا 16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی جس قبلے پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اس قبلے کو ہم نے نہیں بنایا إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم تاکہ جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے صاف بتایا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا تھا اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہم نے آپ کو حکم دیا تھا، مگر پورے قرآن میں آپ کھوج ڈالیے، تلاش کر ڈالیے، کہیں وہ حکم موجود نہیں۔ گویا قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، قرآن کریم کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں مثال سے سمجھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تاکید کی ہے تو اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، بار بار تاکید کی گئی ہے۔ لیکن سنت کے بغیر آپ نماز قائم نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیلات، اس کا طریقہ، اس کی رکعتیں، اس کے اوقات کا کہیں قرآن میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو اور بیچ والی نماز۔ یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ جب اس کے آگے پیچھے کی کسی نماز کے بارے میں معلوم ہوگا تب تو طے ہوگا کہ بیچ والی نماز کون سی ہے۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز کم کر دو۔ اس کا مطلب کہ کوئی نماز پہلے پوری پڑھی جاتی تھی، اس کو ہمیں قصر کرنا ہے، تو یہ قصر کیسے کرنا ہے اور پوری کیسے پڑھی جاتی تھی پورے قرآن میں کہیں پر بھی بتایا نہیں گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا تو تم پیدل یا سوار جس حالت میں چاہے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امن کی حالت میں نماز پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے۔ وہ کہاں سکھایا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے آپ کے اوپر جو دوسری قسم کی جو وحی آتی تھی، جو اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ سکھایا، جس کو ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کا سکھایا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو کما علمکم، اپنا سکھایا ہوا طریقہ قرار دیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ بھی حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے؟ جی ہاں، صحابہ بھی سنت کے بغیر اور اللہ کے رسول کی رہنمائی کے بغیر قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے یہ سمجھا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد چھوٹے بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ اس آیت کو سن کر کے بہت پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ نہیں، یہاں مراد ظلم سے کیا ہے؟ شرک ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 32 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 124 نمبر کی حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا حدیث سے قرآن کی بیان کی ہوئی کسی شرط کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کے اندر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم حالت سفر میں ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جو نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ دشمن سے ڈر کے موقع پر دی گئی ہے۔
صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اب تو امن ہو گیا ہے، اب تو ہمیں دشمن کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو اب ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے سفر میں قصر کرنے کی، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی 686 نمبر کی حدیث آپ نے فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے، ایک آفر ہے اللہ تعالیٰ کو جو اس نے تم کو دیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس آفر کو، اس کی اس رعایت کو قبول کرو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرط کے ساتھ بیان کیا، حدیث نے اس شرط کو ختم کر دیا کہ دشمن کا ڈر ہو یا نہ ہو، اگر آدمی سفر میں ہے تو وہ نماز قصر کر کے پڑھے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اگر قرآن میں کوئی حکم مطلق آیا ہے، کامن آیا ہے، تو کیا حدیث اس کو لمیٹیڈ کر سکتی ہے، اس کو مقید کر سکتی ہے، اس میں قید لگا سکتی ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، قرآن کے مطلق حکم کو حدیث سے مقید کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہاتھ کاٹنے کی جو بات ہے یہ کامن ہے، عام ہے، جنرل ہے کہ بھی ہاتھ کاٹ دو، چاہے 10 روپے کی چوری ہو، چاہے 1000 روپے کی چوری ہو، چاہے 1 لاکھ کی چوری ہو، مگر حدیث نے اس عام اور اس مطلق کو مقید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6789 اور صحیح مسلم کی 1684 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، کہ ہاتھ کاٹا جائے گا 1/4 دینار، 1/4 دینار یا اس سے زیادہ چوری پر۔ ایک دینار جو ہوتا ہے اس کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے، اتنی چوری اگر ہوگی یا اس سے زیادہ چوری ہوگی تب ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم چوری پر ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کے کسی حکم سے مستثنیٰ کر سکتی ہے؟ قرآن میں کوئی حکم دیا گیا ہو، اس میں کوئی ایکسیپشن کر سکتی ہے حدیث؟ تو جواب ہے جی ہاں، قرآن کے کسی حکم سے حدیث کے ذریعے ایکسیپشن کیا جا سکتا ہے، استثناء کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اے مسلمانوں تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ عام طور پر، مطلق طور پر اس میں کہا گیا کہ مردار حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ کی 3218 نمبر کی حدیث ہے، احلت لنا میتتان، کہ 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، الحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک سوال، بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے، قرآن کے اگینسٹ ہو سکتی ہے، قرآن کے اپوزٹ ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صحیح حدیث ہوگی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے۔ جو روایت قرآن کے خلاف ہو اور صحیح حدیثوں کے خلاف ہو تو وہ قول رسول ہی نہیں ہوگی۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر ائمہ حدیث نے اصول حدیث کی روشنی میں جن احادیث مبارکہ کو صحیح کہا ہے، یقیناً وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو صرف وہی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ اور جن لوگوں کو کچھ حدیثیں یعنی قرآن کے خلاف لگتی ہیں، مثال کے طور پر قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ کے آنے کی حدیث، اسی طریقے سے دجال کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، عذاب قبر کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، تو جن لوگوں کو یہ حدیثیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہیں وہ ان کی جہالت اور کم علمی کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ وہ روایت ہیں جنہیں محدثین نے تحقیق کے بعد صحیح قرار دیا ہے، اور یہ قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے خود ساختہ مفہوم کے خلاف ہیں یہ حدیثیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں اور صحیح حدیث میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جو دین ہمیں صحابہ کے ذریعے ملا ہے اور صحابہ کے ذریعے امت کو پہنچا ہے تواتر کے ساتھ، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کرنا چاہتے ہیں ان کے یہاں سنت کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ان کے من اور مرضی کے مطابق ہو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور جو ان کی مرضی اور من کے مطابق نہ ہو اس کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی 4604 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اے لوگو سنو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے جیسی دوسری چیز یعنی سنت بھی دی گئی، حدیث بھی دی گئی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں
अला यूशिकु रजुलुन शबआन अला अरीकती, सुनो करीब है कि एक आदमी जिसका पेट भरा होगा और वो अपने तख्त पर बैठा होगा, तकिया लगा करके बैठा होगा और कहेगा अलैकुम बिहाज़ल कुरान, इस कुरान को पकड़ लो, फमा वजदतुम फीहि मिन हलालिन फ़अहिल्लूहु, और जिसको कुरान हलाल कहे उसको हलाल जानो और जिसको कुरान हराम कहे उसको हराम जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों से ख़बरदार रहने का हमें और आपको हुक्म दिया है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये बात आप याद रखें कि जो सही हदीसें होती हैं, जिनको उम्मत ने, मुहद्दिसीन ने उसूल हदीस की रोशनी में बिल्कुल सही करार दिया है, वो कुरान के ख़िलाफ़ नहीं होती हैं। उनको कुरान के ख़िलाफ़ जो लोग कहते हैं वो उनकी कमअक्ली और कम समझी है और वो अपने बनाए हुए खुद साख्ता और मनगढ़ंत तरीके से कुरान की तफसीर करना चाहते हैं। अब एक अहम सवाल ये है कि दीन को समझने के लिए सहाबा के मनहज की कितनी अहमियत और हैसियत है। तो ये बात आप याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो नबी को दीन दिया, वो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया। यानी सहाबा जो थे वो डायरेक्ट नबी के स्टूडेंट थे, नबी से उन्होंने डायरेक्ट दीन को हासिल किया था। फिर सहाबा ने वो दीन ताबईन को सिखाया, ताबईन ने अपने बाद वालों को सिखाया, जिनको हम तबा ताबईन कहते हैं। ये जो 3 जनरेशन हैं, ये सबसे बेहतरीन जनरेशन है और इन तीनों जनरेशन ने दीन को जिस तरीके से समझा है, दीन की जो ताबीर पेश की है सहाबा से ताबईन ने और ताबईन से तबा ताबईन ने जो लिया है, उसी को सबीलुल मोमिनीन कुरान के अंदर कहा गया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 115 के अंदर कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, कि जो रसूल की मुखालफत करे हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद और मोमिनों को छोड़ करके कोई और रास्ता अपनाए, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो उसको हम पलटा देंगे जिधर वो पलटेगा, जिधर वो जाएगा हम उधर उसका रास्ता कर देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और उसको जहन्नम में पहुंचा देंगे, वसात मसीरा, जो कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है। लिहाजा यहाँ जो अल्लाह ताला ने सबीलुल मोमिनीन कहा, मोमिनों का रास्ता, उससे मुराद दीन की वही ताबीर और तफसीर है जिस पे ये तीनों जनरेशन के लोग जो है जिस पर जमा थे और इकट्ठा थे, उसको मनहज सहाबा या मनहज सलफ़ कहा जाता है। एक सवाल ये है कि सहाबे किराम जो थे, क्या वो लोग भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को और सुन्नत को वही का दर्जा देते थे? तो ये बात याद रखें कि सहाबा भी अल्लाह के रसूल की हदीस को वही का दर्जा देते थे। आइए इसकी दलील देखते हैं। सही बुखारी की 4886 नंबर की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लानत की, आपने लानत की उन औरतों पर जो गुदना गोदती हैं या गुदना गुदवाती हैं, वल मुतनम्मिसात, और इसी तरीके से अपनी भवें के बालों को नोचती हैं, उखाड़ती हैं, वल मुतफल्लिजात, और अपने दांतों के दरमियान खूबसूरती पैदा करने के लिए दांतों के बीच में गैपिंग पैदा करती हैं, अल मुग़य्यराति ख़ल्क़ल्लाह, ऐसी औरतें जो हैं वो अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है, अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, उसको चेंज करने का काम करती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने ऐसी औरतों का नाम लेकर के उनके ऊपर लानत की। ये बात कबीले बनु असद की एक औरत जिसका नाम उम्मे याकूब था, उस औरत तक जब ये बात पहुंची तो वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के पास आई और उसने कहा कि मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरत का नाम लेकर के लानत करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा कि मैं क्यों ना लानत करूं जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की और जिसका तज़किरा अल्लाह की किताब में मौजूद है। तो उस औरत ने कहा कि लक़द क़रअतु मा बैनल लौहतैन, मैंने ये पूरा कुरान पढ़ा है लेकिन मैंने उसके अंदर वो चीज़ नहीं पाई जो आप कह रहे हैं। यानी गौर करें, हमारी बहनें ख़ास तौर से गौर करें, जो तालिबात हैं वो गौर करें कि उस ज़माने की औरतों का इल्म कैसा होता था। उसने बड़े दावे से कहा उस खातून ने कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, पूरे कुरान में मुझे कहीं ये चीज़ नहीं मिली। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा कि लइन कुन्ति क़रअतीही लक़द वजदतीही, अगर वाकई में तुमने पढ़ा है तो तुम्हें मिल जाना चाहिए। अमा क़रअती, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, रसूल जो दे दें ले लो, रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ। कहा कि हाँ ये तो पढ़ा है। तो कहा कि हाँ लक़द नहा अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कामों से रोका है और ऐसी औरत पर आपने लानत की है। तो जब अल्लाह के रसूल ने लानत की है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह की किताब में लानत की गई है, इसलिए कि रसूल जो कहते हैं वो दर हकीकत अल्लाह की किताब के अंदर जो बात होती है वो अगर शरीयत होती है तो रसूल का कहा हुआ भी शरीयत होती है। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के इस कौल से वाज़े हो गया कि सुन्नत रसूल को भी सहाबे किराम जो है वो अल्लाह ताला की वही का और अल्लाह के दीन का दर्जा देते थे। अब एक अहम सवाल ये है
کہ سنت کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹیپس اٹھائے، کیا اقدامات کیے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا کہ آپ جب بھی کوئی بات بتاتے تھے تو اس کو ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے تاکہ لوگ اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 95 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بولتے تو 3 مرتبہ بولتے تھے تاکہ سامنے والا اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ جب باتیں بتاتے تھے تو اس کو آگے فارورڈ کرنے، دوسروں کو بتانے، دوسروں کو بھی جو ہے کہ بیچ میں سرکولیٹ کرنے اور شیئر کرنے اور اس کو جو ہے پبلش کرنے کا آپ حکم دیتے تھے۔ جب آپ کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تو انہیں دین کی باتیں سکھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 53 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ احفظوہن واخبروہن من وراءکم، کہ ان باتوں کو یاد کر لو، انہیں محفوظ کر لو اور اپنے بعد والوں کو بھی یہ چیزیں بتاؤ، یعنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ چیزیں منتقل کرو، ٹرانسفر کرو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض جو ہے باتیں اللہ کے رسول جیسے قرآن سکھاتے تھے، اسی طریقے سے بعض اہم باتیں دین کی صحابہ کو آپ سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 6265 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں تشہد سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پورا تشہد مجھے ویسے ہی سکھایا کما یعلمنی السورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی صورتیں آپ مجھ کو سکھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سن 9 ہجری میں مدینہ کے اندر بہت سارے وفد آئے، اس میں ایک وفد کے اندر صحابی رسول حضرت مالک بن حویرث بھی آئے۔ تو حضرت مالک بن حویرث کچھ دنوں تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکل لائف تھی، جو عملی زندگی تھی، اس کو انہوں نے قریب سے دیکھا اور دین کا ضروری علم حاصل کیا۔ اس کے بعد جب جانے لگے تو اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، دیکھو نماز تم نے میری دیکھی ہے، ایسے ہی نماز جا کر کے پڑھنا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول اپنی سنتوں کو اور دین کے طریقے کو صحابہ کو یاد کرنے اور عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 631 اور صحیح مسلم کی 674 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، عرفہ میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 1741 اور صحیح مسلم کی 1679 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو یہ باتیں بتا دیں۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو باتیں بعد میں کسی تک پہنچائی جاتی ہیں وہ ڈائریکٹ سننے والے سے زیادہ وہ چیزیں ان چیزوں کو وہ کیچ کر لیتا ہے اور ان کو یاد کر لیتا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھوانے کا بھی اہتمام کیا؟ کیا آپ کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل لکھی گئیں، اللہ کے رسول نے لکھوایا بھی ہے اور لکھی بھی گئی ہیں۔ ابو داؤد کی 3646 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے جو بھی سنتا تھا میں لکھتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں اور آپ انسان ہیں، غصے کی حالت میں آپ کے زبان سے کوئی غلط بات بھی نکل سکتی ہے، مت لکھا کرو۔ میں نے لکھنا بند کر دیا، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس زبان سے اللہ کے رسول نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے صرف حق نکلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ لکھتے تھے اور اللہ کے نبی لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سنن نسائی کی 4846 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو ان کو آپ نے ایک تحریر لکھ کر کے دی، ایک مکتوب لکھ کر کے دیا، ایک رائٹنگ لکھ کر کے ان کو دی، اور اس میں آپ نے کچھ اہم باتیں فرائض کے تعلق سے اور دیت وغیرہ کے تعلق سے ان کو لکھ کر کے دی۔ اور حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ تحریر پڑھی ہے، وہ پوری کتاب پوری تحریر میں نے پڑھی۔ تو گویا لکھنے کا، حدیثوں کو لکھنے کا جو یہ سلسلہ تھا یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 250 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئیں، 250 سال کے پہلے کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی۔ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے اور بالکل غلط بات ہے، پروپیگنڈا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اور صحابہ کے دور میں حدیثوں کی حفاظت کا اور حدیثوں کو یاد کرنے کا اور حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ شروع تھا، اور صحابہ کے دور میں کئی حدیث کی جو ہے کتابیں لکھی گئیں۔ آپ دیکھیے کہ 100 سال کے بعد، اللہ کے رسول کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد موطا امام مالک لکھی گئی، اور آج بھی موطا امام مالک موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سینکڑوں ایسی
روایتیں ہیں موطا امام مالک کے اندر جس کے اندر امام مالک کے بیچ میں اور اللہ کے نبی کے بیچ میں صرف 2 یا 1 راوی ہیں. یعنی امام مالک نے نافع سے سنا, نافع نے ابن عمر سے سنا, ابن عمر نے اللہ کے رسول سنا. امام مالک کے بیچ میں اور صحابی کے بیچ میں صرف 1 یا 2 واسطے ہیں. ایسی کئی روایتیں موطا امام مالک کے اندر موجود ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری پہلی کتاب اور اس کے پہلے کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی, غلط بات ہے. صحیح بخاری کے کافی پہلے آپ دیکھیں صحیفہ حمام ابن منبع, صحیفہ صادقہ اور مسند احمد اور اسی طریقے سے مسند حمیدی اور موطا امام مالک, موطا امام محمد اور مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق اور مسند شافعی, یہ تمام حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھیں. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں بہت ہی اہم باتیں تھیں اور آج کی ہماری یہ آخری کڑی تھی. ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اور قرآن کی جو ایکسپلینیشن آپ نے کی ہے اس کا کیا مقام ہے یہ ہم نے سیکھا. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ نبیوں کے اوپر آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی وہی آتی تھی. اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے احکامات نازل ہوتے تھے. اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ سنت کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. اس کو ہم نے کئی ایگزامپلس اور مثالوں سے سیکھا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ صحابہ بھی قرآن کی جو احکامات تھے ان کو سیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے صحابہ کو بھی اللہ کے رسول کی رہنمائی کی ضرورت تھی. وہ بھی حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے. اس کے بعد ہم نے کئی مثالیں دیکھی کہ قرآن کے اندر جو ہے قرآن کی کسی شرط کو حدیث کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے, قرآن کے کسی مطلق کو حدیث کے ذریعے مقید کیا جا سکتا ہے, قرآن کے اندر کوئی حکم ہے اس کو حدیث کے ذریعے مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے منہج صحابہ کی حقیقت کو سمجھا. اور پھر ہم نے یہ جانا کہ صحابہ بھی حدیث رسول کو اللہ تعالیٰ کی وحی کا درجہ دیتے تھے. اور آخر میں ہم نے یہ سیکھا اور جانا کہ حدیثوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے اسٹیپس لیے اور کس طریقے سے حدیثوں کی حفاظت کی گئی. اور حدیثوں کو لکھوانے کا سلسلہ بھی اللہ کے رسول کے دور میں شروع ہو چکا تھا. اور پھر ہم نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا کہ کیا 250 سال کے پہلے کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں تھی اور حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا. تو یہ آج کے ہمارے عقیدہ کورس کا 6واں ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اب انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ آپ سے زوم پر ملاقات کریں گے. اگر اس پورے کورس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو, کوئی سوال ہو, لائیو زوم پر آپ اپنے ان سوالوں کو مختصر انداز میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 19 تاریخ کو ایک آسان سا ایگزام ہوگا جس کو اگر آپ نے کوالیفائی کر لیا اور اس میں 50 یا 55% سے زیادہ آپ نے مارکس حاصل کر لیے, نمبرات حاصل کر لیے, تو انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا. اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ میرے دستخط اور سگنیچر کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو جو لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے یا اس میں اچھے مارکس وہ حاصل کریں گے ان کو وہ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے اور ہماری ان کوششوں کو سیکھنے سکھانے کی رب العالمین قبول فرمائے. اس کورس کے دوران اگر میرے کوئی الفاظ میرے منہ سے غلط نکلے ہوں یا مجھ سے کوئی چوک ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں یہی عقیدہ جو قرآن اور حدیث سے اور سلف صالحین سے ہمیں ملا ہے اسی عقیدے پر زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.